أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان ہے اور بہت رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ ان لوگوں کا راستہ دکھا دیجئے جن پر آپ نے اپنا انعام فرمایا، ان لوگوں کے راستے سے بچا لیجئے جن پر آپ نے اپنا غضب کیا اور جو گمراہ ہوئے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جسے کسی مضمون یا کتاب یا کسی چیز کا افتتاح ہو۔ یہ سورت ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو کلام پاک کا مطالعہ کرنا چاہ رہا ہے کہ اگر واقعی اس سے استفادہ حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے دعا کی جائے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ سورہ فاتحہ اور باقی قرآن پاک میں تعلق دعا اور جواب دعا کا ہے۔ انسان دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اسے پورا قرآن تھما رہے ہیں۔ انسان اسی چیز کے لیے دعا کرتا ہے جس کے لیے اس کے دل میں شدید خواہش ہو۔ اگر دل میں ہدایت کی خواہش ہوگی تو انسان صدق کے دل سے یہ دعا کرے گا کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور اللہ تعالیٰ بھی ضرور ہی سیدھا راستہ دکھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگی جائے بہت مہذب طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اللہ کے مرتبے کا اعتراف کرتے ہوئے پھر اپنا مقصد بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعائیں سننے کے لیے ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، مگر یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم دعا ہی نہیں مانگتے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہروئے منزل ہی نہیں۔ I seek protection in Allah from Shaitan the accursed. With the name of Allah, the most affectionate, the most merciful. All praise is due to Allah, the Lord of the worlds, the most compassionate, the most merciful, Master of the day of the judgment. We worship you alone and beg you alone for help. O Allah, guide us to the straight path, the path of those whom you have blessed, not of those who have earned your anger, and not of those who have gone astray. Summary of this surah is to ask dua in front of Allah to guide us towards Siratul Mustaqim. There is so much depth in this dua. It summarizes the goal of life, that is, to remain rooted to the path of Allah. Ultimately, those who will stick with this path will be successful in Akhirah, inshallah. Allah bestows His ni'mah upon us, so as a servant, be humble before Allah subhanahu wa ta'ala. Social message from this surah is to seek good companions because
good or bad company will definitely affect the faith. Sadaqallahul Azim. Allah Almighty says the truth.